بسم اللہ الرحمن الرحیم. دی 100 ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کی تصنیف، ایک سلیکشن اینڈ گریڈیشن آف 100 موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز آف ہیومن ہسٹری. اس نے تاریخ انسانی، پوری تاریخ انسانی جتنی بھی انسان کو معلوم ہے، اس کا جائزہ لیا کہ اس میں، اس تاریخ کے سفر کے دوران میں اس کے رخ کو کن کن شخصیات نے موڑا ہے، جنہوں نے اس دھارے کا رخ موڑا. ایسے 100 افراد کو چن لیا. یہ سلیکشن ہو گیا، سلیکشن آف 100 موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز آف ہیومن ہسٹری. لیکن صرف سلیکشن نہیں، اینڈ گریڈیشن آلسو. ان کے اندر بھی پھر درجہ بندی. کون ہے وہ جس نے سب سے زیادہ متاثر کیا ہے تاریخ کے دھارے کے رخ کو، سب سے زیادہ گمبھیر انداز میں موڑا ہے اس کے رخ کو، اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آن ٹاپ آف دی لسٹ رکھ رہا ہے. عیسائی ہے اور تاحال عیسائی ہے، ابھی زندہ ہے. لیکن حضرت عیسیٰ کو نمبر 3 پر لے گیا. نمبر 2 پر لایا نیوٹن کو. نیوٹن کی فزکس نے جس طریقے سے تاریخ انسانی کو متاثر کیا ہے، یہ پورا جو ایکسپلوژن ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کا، اس کا نقطۂ آغاز نیوٹن ہے، اس میں کوئی شک نہیں. تو چونکہ وہ اس انداز سے بات کر رہا ہے، مذہبی پہلو سے نہیں کر رہا ہے، اپنے عقائد کے اعتبار سے بات نہیں کر رہا ہے، اس کا موضوع یہ ہے کہ تاریخ انسانی میں اس کے دھارے کے رخ کو موڑنے والی شخصیات کون کون سی ہیں. ان میں نمبر 1 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 2 نیوٹن، نمبر 3 پھر حضرت مسیح علیہ السلام. اور مسلمانوں میں سے پھر صرف ایک اور شخصیت کو اس نے اس 100 کی فہرست میں شمار کیا ہے، اور وہ ہے ٹھیک 50ویں نمبر پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوا، اس نے خود اس کو پوز کیا کوسچن کو. نیچرلی آئی او این آنسر، این ایکسپلینیشن، کہ میں عیسائی ہوں، عیسائی ہوتے ہوئے محمد کو میں کس اعتبار سے نمبر 1 پر رکھ رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. کا جواب وہ خود دیتا ہے، دس از بیکاز، یہ الفاظ ذرا نوٹ کیجئے، دس از بیکاز ہی از دی اونلی پرسن، دی اونلی، ایک ہی شخصیت ہے، سپریملی سکسیسفل ان بوتھ دی ریلیجس اینڈ دی سیکولر فیلڈس. اب سمجھیے، اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تاریخ انسانی میں جتنی عظیم شخصیات ہیں، وہ یا ایک طرف بلند ہیں تو دوسری طرف ان کا کوئی مقام نہیں، مے بی دے آر زیرو. اور اگر کوئی ہے جو ادھر بہت بلند ہے تو ان کا ادھر کوئی مقام نہیں ہو سکتا ہے کہ زیرو ہو، بلکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی مائنس ویلیو ان کے لیے معین کرنی پڑے. مثلا مشرق میں گوتم بدھ، مغرب میں حضرت مسیح. مذہب کے میدان میں، روحانیات کے میدان میں، پھر پیروکاروں کی تعداد کے اعتبار سے کتنی عظمت ہے. مہاتما گوتم بدھ کی بھی، سدھارتھا گوتما. اور اس لیکن یہ جو ریاست، سیاست، معاملات ملکی، ان دونوں میں کوئی ان کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں، کوئی مقام نہیں، کوئی مرتبہ، کوئی حیثیت، زیرو. دونوں، حضرت مسیح علیہ السلام بھی اور گوتم بدھ. اسی طرح میں نے ابھی بتایا، اٹیلا ہو یا سکندر اعظم ہو یا اور بڑے بڑے حکمران بھی دنیا میں گزرے ہیں. ادھر یہ اس بلندی پر ہے، لیکن ادھر ہو سکتا ہے زیرو سے بھی کام نہ چلے، بلکہ مائنس ویلیو لانی پڑے. خاص طور پہ سکندر اعظم کے لیے تو کوئی نہ کوئی مائنس ویلیو معین کرنی پڑے. اس کا کہنا یہ ہے کہ ایک ہی انسان ہے پوری انسانی تاریخ میں جو ان دونوں میدانوں میں انتہائی بلندی پر ہے. دس از بیکاز ہی از دی اونلی پرسن. دی اونلی کے لفظ کو میں زیادہ ایمفیسائز کر رہا ہوں. اور کوئی ہے ہی نہیں، تقابل کیا ہوگا، اور کوئی ہے ہی نہیں. He is the only person supremely successful in both the religious and secular fields.